السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین پراسرار کہانی۔ آج ندیم کی سہاگ رات تھی، جسے لوگ مرادوں والی رات کہتے ہیں، لیکن یہ کیسی عجیب بات تھی کہ اسے آج ہی رات سے پہلے یہ گھر خالی کرنا تھا جس میں اس کی نئی نویلی دلہن کے قدم آئے تھے۔ یہ رات گھونگھٹ اٹھا کر پیار بھری باتیں کرنے کی تھی۔ واہ ری قسمت، یہ کس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ ندیم کے والدین زندہ ہوتے تو اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ خالہ نے اس کی پرورش کی تھی۔ پرورش کا احسان جتانا تو بے سود تھا، کیونکہ خالہ نے ندیم سے ایک ایک پائی کا حساب رکھوا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی پر ہونے والے اخراجات کا حساب بھی چکتا کرنے کے بعد مزید دولت ہتھیانے کی فکر میں تھی۔ ندیم نے لاکھ سمجھایا اور بہت سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، مگر خالہ کی ہٹ دھرمی قائم رہی۔ آج تو اس نے نئی نویلی دلہن کا جہیز ضبط کر کے اعلان جنگ کر دیا تھا اور ساتھ ہی رات سے پہلے مکان خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ رشتہ داروں نے بھی لاکھ سمجھایا، مگر خالہ کے ذہن میں زیورات اور جہیز کے سامان پر قبضہ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ بالآخر وہ خالہ کی لڑائی سے تنگ آ کر کرائے کے مکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی گلیوں اور مختلف محلوں میں معلومات کی، مگر کوئی مکان خالی نہ مل سکا۔ آخر کار پیپل والے مکان کی نشاندہی کی گئی، جو عرصہ دراز سے خالی تھا۔ یہ اس مکان میں پیپل کا بہت بڑا اور تناور درخت تھا، جس کی نسبت سے لوگ اسے پیپل والا مکان کہتے تھے۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مکان میں کسی جن کا اثر ہے۔ ندیم ان باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا اور اسے اس قسم کی مخلوق سے کوئی خوف نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ آج تک اس کا واسطہ اس قسم کی مخلوق سے پڑا ہی نہ تھا۔ بہرحال وہ تلاش کرتا ہوا اس مکان تک جا پہنچا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ندیم نے دروازے پر دستک دی تو پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ دروازہ کھولنے والا ایک عمر رسیدہ شخص تھا، جس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کی بھووں کے بالوں نے اس کی آدھی آنکھیں ڈھانپ رکھی تھیں۔ جھریوں سے اس کا چہرہ اس کی عمر کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی عبارت سے پتہ چلتا تھا کہ بوڑھا زمانہ شناس شخص ہے۔ جی میرا نام ندیم ہے، مجھے کرائے پر مکان چاہیے۔ تمہارے ساتھ اور کون رہے گا؟ جناب میری شادی آج ہی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر آج ہی اس مکان میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ اور مکان دیکھ لو۔ شکریہ، ندیم نے مکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کے سامنے کچن، واش روم اور باتھ روم علیحدہ علیحدہ بنائے گئے تھے۔ صحن کے وسط میں آدھی طرف دیوار کھڑی کی گئی تھی، جس کے اطراف وہ پیپل کا درخت تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام پیپل والا مکان پڑ گیا تھا۔ درخت واقعی تناور اور اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کی شاخیں مکان سے باہر دیواروں پر جھوم رہی تھیں۔ اس مکان کا کرایہ کتنا ہوگا؟ ندیم نے پیپل کے درخت کی اونچائی پر نظر کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مکان میں تنہا کھڑا تھا اور بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔ ندیم گھبرا کر تیز قدموں سے دروازے تک آیا۔ کیا بات ہے؟ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے بابا جی؟ میرا مطلب ہے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تم ہمارے نئے مہمان ہو اور کرایہ دار بھی، اس لیے تمہارے لیے چائے لینے گیا تھا، بوڑھے نے چائے کی کیتلی اور 2 کپ فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ ندیم حیران تھا کہ بوڑھا دبے پاؤں کب اور کیسے گیا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی اور پلک جھپکتے میں چائے کہاں سے لے آیا۔ حالانکہ جب وہ مکان کی تلاش میں گلیوں کی خاک چھان رہا تھا تو اسے دور دور تک کوئی چائے کی دکان یا ہوٹل نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ گنجان آباد نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ کچھ نہیں، آپ مجھے اس مکان کا کرایہ تو بتائیں۔ ایک بار پھر ندیم نے پیپل کے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا۔
1000 روپے ماہانہ۔ اس نے ندیم کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ مجھے منظور ہے، آپ چابی دے دیں، میں 1 گھنٹے میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں۔ یہ لو چابی، اور ایڈوانس کی رقم۔ ندیم نے دائیں ہاتھ سے چابی لینے اور بائیں ہاتھ سے رقم دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لے آؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ بوڑھے نے تالا اٹھاتے ہوئے کہا، جی سامان تو کچھ نہیں ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے۔ ندیم نے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا، تو کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلاسٹر ذرا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دیواروں کا رنگ صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا ہو، زمین کا فرش بھی کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا۔ ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی چلے گئے، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے، بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم اللہ حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو عام کھانا تھا، گٹھلیاں تھوڑی گننا تھی۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسی قسمت تھی کہ اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں میں خالہ اماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بد نصیبی کے ساتھ نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس مکان کے پراسرار ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی عمر بہت کم تھی یا وہ چھوٹے دل کی مالک تھی؟ بہرحال وہ عورت تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں 1-2 مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، دن کی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اوڑھا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کی، اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمعیں جلنے لگی، جذبات کی رو میں بہتے ہوئے رات میں بھی دن کا سماں لگنے لگا۔ سمر نے لباس عروسی کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون پر گھنٹی بجی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دینا، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے۔ سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے ایک التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے کہ فون اسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی ہوگی، مجھے بات تو کر لینے دو۔ فون کہیں سے بھی ہو، آپ رہنے دینا پلیز، سمر نے فون کو مزید دور سرکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ سر پلیز، آپ کو ایم اے صاحب نے فوراً بلایا ہے۔
ہمارے اسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے فون بند کیا اور تیار ہوتے ہوئے کہا، معاف کرنا سمر، مجھے اسپتال جانا ہوگا ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ندیم، میرا کیا بنے گا؟ اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں تو خوف و دہشت سے مر ہی جاؤں گی۔ سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا، سمر، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا۔ یہ بات ندیم نے بغیر سوچے کہی تھی۔ نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ اچھا سمر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی جانیں بچانا میرا فرض ہے، تم ڈرو مت، میں جلد فرصت پاتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ذرا سی دیر کا جانا بھی بھاری نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا لو، ندیم نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سمر نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سمر پلیز، انسان کی زندگی سب سے قیمتی شے ہے، اور پھر میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میرا پیشہ ایسا ہی ہے، میں تمہیں اپنے پیشے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ندیم کے ان دلائل نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ چپ چاپ کنڈی لگا کر زمین پر آ بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ندیم کی نوکری بھی تو نئی نئی ہے، اگر نہ جاتے تو نوکری سے نکال دیے جاتے۔ تب اس کے دل کو ڈھارس ملی، کیونکہ اب تو انہیں مکان کو گھر بنانے اور اسے سجانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اور اتنی بڑی رقم صرف اور صرف محنت سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ سمر کی آنکھ نہ جانے کس طرح لگ گئی۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ صحن میں مدھم سی کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا، تنہائی کا خوف اور اس پراسرار ماحول میں دھم کی آواز نے اس کی نیند اچاٹ کر دی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ صحن میں شاید بلی کودی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ہو، کیونکہ چور ہی سب سے پہلے اپنے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، لہٰذا چور نے بھاگنے کے لیے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی ہوگی۔ چور کا ذہن میں خیال آتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ خوف تو نہیں تھا کہ چور مال چوری کرنے آیا ہے، کیونکہ مال تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، اسے اپنی جان اور عزت کا ڈر تھا، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑھ کر عزت ہی پیاری ہوتی ہے۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ محلے میں تو کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے، اور پھر اتنی رات گئے اس پراسرار مکان میں اسے بچانے کون آئے گا۔ صحن میں اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں چلتا واش روم تک گیا تھا۔ اب تو خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ اس نے ہمت کو یکجا کیا اور یہ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ یوں تو خوف سے دم ہی نکل جائے گا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مشکلات سے لڑا جائے۔ اس کے قدم وزنی ہو گئے۔ جیسے تیسے وہ صحن کی طرف بڑھی۔ 2 قدم چلی تھی کہ اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ وہیں زمین پر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رونے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سایہ درخت کے نیچے سے گزرتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب تو اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کلیجہ تھا کہ جو بار بار منہ کو آ رہا تھا۔ ایک وزنی ہاتھ کسی نے اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ سمر، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنا نام سن کر اسے حوصلہ ملا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سوال کرنے والے کو اس نے پاؤں سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ چہرے پر نظر پڑی تو اسے اندھیرے میں بھی پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ندیم اس کا بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم، اس نے روتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا بات ہے سمر، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو اور یہاں صحن میں کیوں بیٹھی ہو، اور رونے کا سبب کیا ہے؟
تو یہ تم تھے؟ میری خوف سے جان ہی نکل گئی تھی۔ سمر نے اپنا نازک وجود اس کی مضبوط باہوں کی پناہ میں دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہاں، میں نے کئی بار دستک دی تھی، تم گہری نیند سو رہی تھی، دستک کی آواز پر بیدار نہ ہوئی تو میں دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا واش روم کی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں جگاؤں گا، لیکن اس سے پہلے شاید تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے خود پر اس درجہ ڈر سوار کر لیا۔ تم دیوار پھاند کر اندر آئے ہو؟ تو بیرونی دروازے کی کنڈی کس نے کھولی؟ ارے میں نے دیکھنے کے لیے کنڈی کھولی تھی کہ گلی میں مجھے کسی نے دیوار پھاندتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ لیکن پھر تم نے کنڈی کھلی کیوں چھوڑ دی؟ ارے چھوڑو سمر ان باتوں کو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ڈرپوک ہو۔ وہ سمر کو چھوڑ کر فرش پر آ بیٹھا۔ اچھا ندیم، اسپتال کے متعلق بتاؤ، کیا حادثے میں جانی نقصان ہوا ہے؟ آپ کی خدمات کچھ کام آئیں؟ سمر نے اسے منانے کی کوشش میں موضوع بدلا۔ سمر، آج ہماری سہاگ رات ہے، تم کیا باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ تقدیر نے پہلے ہی ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا اور رات کا آخری پہر بھی تم فضول باتوں میں برباد کر دینا چاہتی ہو۔ ندیم کا افسردہ لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ نظروں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر بھی جھکا لیا۔ ندیم نے اس کی طرف نظر کی تو واقعی وہ اسے دلہن کے روپ میں نظر آئی۔ اس بار اسے سمر پر بے حد پیار آیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر تو پیار کا بلاخیز طوفان امڈ آیا اور دونوں کو اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو موجوں میں دور تک بہا لے گیا۔ انہیں یاد نہ رہا کہ وہ زندگی کا مزہ لوٹ کر نیند کی آغوش میں کب گرے تھے۔ اس بار دروازے پر دستک اس زور سے دی گئی تھی کہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو توڑ دیا جاتا۔ اس زوردار آواز سے سمر کی آنکھ کھلی تو وہ ندیم کو ٹٹولنے لگی۔ اس نے کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ندیم اسے اس بے حجابی میں سوتا اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اگر ندیم گھر میں موجود ہے تو باہر دروازے پر کون ہے؟ اس دستک دینے والے نے سمر کا نام بھی پکارا تھا۔ آواز تو ندیم ہی کی تھی، مگر معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بار پھر دستک نے اسے آ لیا۔ اس نے پرخمار آنکھوں سے دروازہ کھول کر دیکھا تو ندیم کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ پھر دیوار پھاند کر باہر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یوں بے خبر سوتا چھوڑ کر چلے گئے مجھے۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس میں کوئی بار بار دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوگا، ندیم نے اس کے پھول جیسے گلابی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ ندیم اندر کمرے میں آ کر ڈاکٹروں والا سفید اوور کوٹ اتار رہا تھا اور سمر پر یہ خواب والا جملہ قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس نے انگڑائی لی تو اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ درد کی میٹھی میٹھی ٹھیسیں اسے ابھی تک لطف و سرور سے سرشار و ہمکنار کر رہی تھی۔ وہ ایک کھلتا ہوا پھول بن چکی تھی۔ قریب ہی پڑے ہوئے ایک شیشے کے ٹکڑے میں اس نے اپنا چہرہ بغور دیکھا تو بالوں کا بکھر کر الجھ جانا، میک اپ کا پھیکا پڑ جانا، چوڑیوں کے ٹکڑے ہونا، یہ سب کیا تھا؟ اگر بقول ندیم کے میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تو کیا خواب کے اثرات ثبوت کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ وہ ندیم تھا تو یہ کون ہے؟ اور یہ ندیم ہے تو وہ کون تھا؟ ان سوچوں کا بوجھ اس کے ہلکے ذہن سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ندیم نے بمشکل اسے زمین سے باہوں میں اٹھایا۔ اس کا نیم مردہ جسم لچکدار شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ ندیم نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے، مگر ہوش نہ آ سکا۔ اب تو ندیم بھی گھبرا گیا۔ اسے سمر کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود۔ تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کو اسپتال لے جانا پڑا اور لیڈی ڈاکٹر کے چیک کرنے سے پہلے ہی ندیم نے بتا دیا تھا کہ ہماری سہاگ رات تھی۔ ویسے بھی ذہن کو لال جوڑے میں سبھی پہچان گئے تھے۔ مشکل سے ہوش میں آنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اس شرط پر ڈسچارج کیا تھا کہ وہ سمر کو 1 ہفتے تک آرام کرنے دیں گے۔ ندیم، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو سمر، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔
تم مجھے پاگل کہو یا کچھ بھی، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر کیا یہاں ہسپتال کے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہیں؟ چلو گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں، مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے، ندیم نے رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشہ عین پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا۔ ندیم کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اس مکان کے ماورائی ماحول اور پراسرار حیت کے متعلق سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب اور ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر تم بے ہوش ہو گئی تھی نا؟ ہو سکتا ہے کہ میں جلد بازی میں یا گھبراہٹ میں تالا لگانا بھول گیا ہوں، ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے رکشے والا کہا۔ رکشے والا جا چکا تھا۔ سمر اس مکان کے سائے سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کنڈی لگا دی گئی ہے، لہٰذا اس نے زور سے دستک دی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا وہ بوڑھا نہیں تھا، بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بہت دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ آپ ندیم ہیں نا، ہمارے نئے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی اس کے قریب چلی آئی۔ سمر کو دیکھ کر اس تیکھے نقوش والی حسینہ نے ایک ادا سے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں، میں ندیم ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں مسکر بابا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، میرا نام رشنا ہے، بابا نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے، رشنا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی یعنی رشنا کی باتوں سے ان کی معلومات میں یہ اضافہ ضرور ہوا تھا کہ بوڑھے مالک مکان کا نام مسکر ہے، وہ شادی شدہ اور اہل و عیال والا ہے۔ رشنا اور مسکر کے نام سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ شاید وہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نئی نویلی دلہن کو کہاں لے گئے تھے؟ اس سرخ لباس میں صبح سویرے ہی؟ میں کافی دیر سے گھر میں موجود ہوں، کیا آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو تالا بھی نہیں لگاتے؟ ایک سانس میں اتنے سوال سن کر وہ دونوں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ رشنا، ہمیں اس مکان میں نہیں رہنا، ہم تمہارے بابا کو مکان کی چابی دینے اور اپنا ایڈوانس واپس لینے آئے ہیں۔ سمر نے ایک خطرے کے بعد دوسرے خوبصورت فتنے سے بچنے کے لیے دو ٹوک بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے گراؤنڈ کے اس پار وہ سفید رنگ والا مکان ہے نا، وہ ہمارا ہی مکان ہے، آپ بابا کو چابی دے آئیں اور اپنا ایڈوانس واپس لے آئیں، جب تک میں آپ کی دلہن کا دل بہلاتی ہوں، رشنا نے اپنی بات سے دونوں کے دلوں کو دلاسا دیتے ہوئے ندیم سے کہا۔ سمر، میں ابھی آتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ نہیں، آپ کے آنے تک رشنا میرے پاس ہے، اور پھر دوسرا مکان کرائے پر لینے کے لیے بھی تو ایڈوانس کی ضرورت پیش آئے گی، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ ندیم رشنا کو سمر کے پاس چھوڑ کر مسکر بابا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ آپ مکان کیوں خالی کرنا چاہتے ہیں؟ رشنا نے اس کے مہندی والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس مکان میں پیپل کے درخت سے بہت ڈر لگتا ہے، دادی اماں نے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے درختوں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ جن کسی کو کچھ نہیں کہتے اگر ان کو ستایا نہ جائے یا ان کے خلاف فطرت کوئی بات نہ کی جائے، لیکن میں نے تو کسی کو ستایا نہیں۔ پھر تمہیں بھی کسی نے نہیں ستایا ہوگا؟ ہاں، پیار ضرور کیا ہوگا، رشنا نے سمر کے سیاہ لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا پیار تھا جس میں انسان کی عزت ہی لٹ جائے اور دہشت سے جان ہی چلی جائے؟ جان پیاری ہے،
میں تو جان پیار میں ہی تو جاتی ہے نا، رشنا نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے سچے پیار کے واقعات نہیں سنے؟ رشنا نے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ جنوں سے پیار؟ ہائے اللہ، ان کی تو صورتیں دیکھ کر ہی جان نکل جاتی ہے، سمر نے کراہیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر جن خوش شکل ہو کر آئیں تو؟ رشنا نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لا کر کہا تو گرم گرم سانسیں اس کے کان کی لو سے ٹکرانے لگی۔ ان سانسوں کا لمس وہی تو تھا جو وہ کل رات کو اپنے جسم میں جذب کر چکی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی سمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمر نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو رشنا کی ہیئت بدل رہی تھی، وہ عورت سے مرد بن رہی تھی۔ اس کی نسوانی آواز مردانہ آواز میں تبدیل ہونے لگی تو وہ یوں مخاطب ہونے لگا۔ سمر، میں رشنا نہیں، تمہارا وہی عاشق ہوں جو ندیم کے روپ میں تمہارے نفس پر اختیار حاصل کر چکا ہے۔ ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ سمر، مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ تم اگر مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو تو میں تمہارے دل سے تمام حسرتیں نکال سکتا ہوں۔ تمہیں آج کل دولت کی ضرورت ہے نا؟ میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں، تمہیں نوٹوں میں تول سکتا ہوں، ہر وقت سائی کی طرح تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، تمہیں لذت و سرور کے خمار سے ہر وقت سرشار رکھ سکتا ہوں، صرف اس شرط پر اگر تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو۔ تمہیں جنوں کی شکلوں سے نفرت ہے نا؟ میں ہمیشہ تمہارے سامنے تمہارے محبوب ندیم کی صورت میں ہی آیا کروں گا۔ بتاؤ، تمہیں منظور ہے نا؟ اگر تم ہاں کہہ دو، اس خوشی میں یہ گھر بھی تمہیں بخش دوں گا۔ ایک مسلمان کے پاس جنوں سے بچنے کا واحد حل کلام پاک تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ جب تک اس کے عاشق جن نے اپنا موقف بیان کیا تب تک سمر آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات کا جواب لینے کے لیے خاموشی اختیار کی، ویسے ہی سمر نے 10ویں بار آیت الکرسی چاروں کل کا ورد ختم کر کے خود پر پھونک لیا اور اپنے گرد حصار قائم کر لیا۔ پھونک کے ساتھ ہی وہ جن بے بس اور لاچار ہو کر پیپل کے درخت پر جا بیٹھا۔ سمر نے دہشت سے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کی۔ جن اب غضبناک آواز میں گرجنے لگا۔ تم نے میری بات نہ مانی تو پچھتانا پڑے گا۔ تم دولت، میری محبت، جائیداد، ندیم اور یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نادان لڑکی، اگر تم نے مجھ سے فرار کی راہ اختیار کی تو میرا خون جواب تک تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ تمہارے پاؤں کے تلووں سے بہنے لگے گا۔ تم نے اگر اس گھر سے قدم باہر نکالے تو خون کے نقش سخت ہوتے جائیں گے، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ اگر پھر بھی لوٹ کر میرے پاس نہ آئی تو تمہارے یہی خونی پاؤں تمہاری جان لے لیں گے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، عالم فاضل شخص بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں اس گھر میں آنے والی ہر کنواری لڑکی پر یوں ہی عاشق ہوتا ہوں۔ وہ میری بات نہیں مانتی تو یہی خونی پاؤں اسے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ جیسے ہی سمر نے باہر سے ندیم کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر گھر سے باہر نکلی، مگر فرش اور گلی کی سڑک پر اس کے خونی پاؤں کے نقوش بنتے جا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر چل رہی ہے۔ ندیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا مرض نہ پکڑ سکا۔ بالآخر اسپتال جاتے جاتے سمر کے پاؤں سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر حیرت کی بات یہ تھی ڈاکٹروں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے پاؤں میں زخم نظر نہ آ سکے تھے۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کی اس طرح کی موت پر پوسٹ مارٹم کروایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ندیم پر انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی ہے، جبکہ ندیم جانتا تھا کہ وہ اس رات ہسپتال میں تھا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ اور اپنی نئی نویلی دلہن کی تدفین کے بعد ندیم نے پیش امام سے اس بات کا ذکر کیا۔ پیش امام صاحب نے اپنے ایک دوست عالم سے بات کی، جنہوں نے اپنے موکلات کے ذریعے ندیم کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن ندیم اب دکھ اور افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔